नारा नारा बिलावल, नारा 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 भुट्टो, आया 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 आया, लो आया आया, सब चीज सुन लो, मोदी भी सुन ले, जोर से बोलो, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले कश्मीर के अवाम का शुक्रगुजार हूं, पाक के रिहायशी के शुक्रगुजार हूं कि आपने इस एहतजाजी जलसा में इतना बड़ा तादाद में इस जोश और जज्बा के साथ शरीक हुए हैं कि पूरी दुनिया देख रही है कि जहां एक तरफ मोदी कश्मीर में एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहां आजाद कश्मीर में कश्मीर के अवाम, पाकिस्तान के नुमाइंदे अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ इज़हारे यकजहती करते हुए उसी दिन आज कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम जमातों का और मुख्तलिफ सूबों के नुमाइंदों का जो आपकी आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की दावत पे आज यहां मौजूद हैं। हम MQM का कादरी साहब का शुक्रगुजार हैं, JUI का सईद यूसुफ साहब के शुक्रगुजार हैं, JUI नूरानी का मौलाना इम्तियाज अहमद सिद्दीकी साहब के शुक्रगुजार हैं और बलोचिस्तान का चंगेज जमाली साहब के शुक्रगुजार हैं। जनूबी पंजाब का ख्वाजा रिजान आलम साहब के हम शुक्रगुजार हैं। सिंध के निसार खोरो साहब के हम शुक्रगुजार हैं। यहाँ मोहम्मद अली शाह बादशाह भी कहीं छुपा हुआ होगा, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं जो सरहद से आके पूरे वफाक के नुमाइंदे करते हुए, पाकिस्तान का नुमाइंदे करते हुए यहाँ कश्मीर के सरजमीन पे खड़े होके, कश्मीर के अवाम के शाना बशाना खड़े होके हम आज मोदी कि जो G20 का कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं उनका आपने मुंह तोड़ जवाब दिया। साथियों, वैसे मैं एक दो दफा यहां भाग आया हूं, मगर आज मैं पहली दफा आपके सामने बतौर पाकिस्तान का वजीर खारजा मौजूद हूं। और जब मैं पाकिस्तान का वजीर खारजा के मनसब पे कोई काम कर रहा हो तो उस वक्त मैं सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदगी नहीं करता हूं, मैं पूरा पाकिस्तान का नुमाइंदगी करता हूं, हर शहरी का नुमाइंदगी करता हूं, हर जमात का नुमाइंदगी करता हूं। जरूर जब हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ हमारा सियासी इख्तलाफ होगा, हमारा नजरियाती इख्तलाफ होगा, हमारा मंशूर के मुताबिक इख्तलाफ होगा, मगर जब मैं मुल्क के बाहर जाता हूं,
جب میں کسی اور ملک میں جا کے پاکستان کا نمائندگی کر رہا ہوں تو پھر میں آپ سب کا نمائندگی کرتا ہوں. اور اب میں 1 سال سے زیادہ جو ہے اس منصب پہ اور اس وزارت کو سنبھال رہا ہوں، اور ایسا کوئی ٹرپ نہیں ہوا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوا ہے، ایسا کسی دوسرا ملک کا اگر میں صدر سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر اعظم سے ملتا ہوں، اگر میں وزیر خارجہ سے ملتا ہوں تو پاکستان کا بات کرنے سے پہلے میں کشمیر کا بات کرتا ہوں. وہ اس لیے کہ میں پاکستان کا تو وزیر خارجہ ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کا بھی وزیر خارجہ ہوں. جب میں اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو ضرور میں اسلام آباد کا نمائندگی کرتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میں مظفر آباد اور سری نگر کا نمائندگی کرتا ہوں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے تو بہت سے مسائل ہیں، دنیا کافی آگے چلے گئے ہیں، آپ کیوں بار بار کشمیر کا نام لیتے ہیں؟ تو میرا جواب ہوتا ہے کہ ضرور ہمارے اپنے مسائل ہیں، مگر ان مسائل کا مقابلہ ہم کریں گے. یہ ٹیمپرری مسائل ہیں، یہ جو آنے جانے والے مشکلات ہیں. ہمارا جو کشمیر کے عوام کے ساتھ تعلق ہے یہ تو نسلوں کا ساتھ ہے. میں اپنا خاندان کا 3را نسل ہوں جو کشمیر کا جدوجہد لڑتا آ رہا ہوں، جو کشمیر کا نمائندگی کر رہا ہوں. اور اگر قائد عوام نے 1000 سال جنگ لڑنے کا، 1000 سال جدوجہد چلانے کا وعدہ کیا تھا، تو اگر وہ سمجھتے ہیں کہ 3ری نسل پر پہنچتے ہوئے ہم خاموش ہو جائیں گے، ہم آپ کے مسائل کو بھول جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. ہم شہداء کے وارث ہیں اور یہ شہداء کی سرزمین ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا جو مسائل ہے، آپ کا جو جدوجہد ہے، وہ زندگی بھر ہم اس جدوجہد کے ساتھ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ساتھیوں، میں جب اقوام متحدہ میں جاتا ہوں تو پوری دنیا کو یاد کرواتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ نہیں ہے. کشمیر کا مسئلہ سب سے پہلے کشمیر کے عوام کا مسئلہ ہے، اور پھر انٹرنیشنل دنیا کے لیے ایک مسئلہ ہے. اور وہ اس لیے کہ اسی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی وجہ سے پوری دنیا تسلیم کر چکی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے، ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اور جب تک رائے شماری مکمل نہیں ہوگا، جب تک کشمیر کے عوام اپنے قسمت کے فیصلے خود نہیں لیں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. میں جب آپ کی جدوجہد کا بات کرتا ہوں، جب آپ کا یونائٹڈ نیشنز کا دیا ہوا حق کا بات کرتا ہوں،
آپ کا رائے شماری کا بات کرتا ہوں، آپ کا ووٹ کا حق کا بات کرتا ہوں، تو جواب میں بھارت کے نمائندے ہمیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔ جب ہم کشمیر کے عوام کا رائے شماری کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ دہشت گردوں کی نمائندگی کر رہے ہو۔ جب ہم کشمیریوں کے انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ تو اسامہ بن لادن کا میزبان ہو۔ جب میں کشمیری عوام کی جدوجہد پہ بات کرتا ہوں تو وہ ہمیں کیسے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں؟ ہم تو دہشت گردوں سے متاثر ہوئے ہیں، ہم شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھے ہیں۔ اسی بھاگ کے 2 جیالے 18 اکتوبر کے جو بم دھماکہ تھا، جو کارساز پہ دہشت گردی کا واقعہ تھا، اس دہشت گردی میں شہید ہوئے تھے۔ ہم دہشت گردی سے متاثر ہوئے ہیں، ہم دہشت گردوں کا نمائندگی نہیں کرتے ہیں، ہم شہیدوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم دہشت گرد کے متاثر عوام کا نمائندگی کرتے ہیں۔ ہم کیا کریں اگر بھارت کا یہ جو نیا جماعت حکومت میں آیا ہے وہ سارے مسلمان کو دہشت گرد سمجھتے ہیں؟ تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ ان کا مسئلہ ہے۔ ہم اپنا موقف دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ جب ہم ان کو جواب دیتے ہیں تو وہ بہت جذبات میں آ جاتے ہیں۔ وہ مجھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا کو دہشت گرد قرار دیں گے، وہ مجھے دہشت گرد کا نمائندہ قرار دیں گے، اور پھر رونا دھونا شروع ہو جاتے ہیں جب میں قاتل کو قاتل قرار دیتا ہوں، جب میں قصائی کو قصائی قرار دیتا ہوں تو ان کا اعتراض ہے۔ اصل میں وہ عادت میں آئے ہوئے ہیں، کہ ان کو کوئی سچ نہیں بولتا۔ ان کے سامنے بہت سے وزیر خارجہ آ چکے ہیں، مگر ان کو جواب اس طریقے سے نہیں دیا جاتا تھا۔ لوگوں کو عادت ہی پڑ چکا تھا، ان کا عادت ہی پڑ چکا تھا کہ کوئی آئے بائے کا جواب دیا جائے گا۔ جب ان کو آئینہ دکھایا گیا، جب اینٹ سے جواب دیا گیا تو پورا بھارت سراپا احتجاج ہو چکا، اور ان کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا۔ وہ جو دوسروں کو دہشت گرد قرار رہے تھے، وہ جو دوسروں کو انتہا پسند قرار رہے تھے، ان کی طرف سے ان کا کسی جماعت کا نمائندہ نہیں، پاکستان کا وزیر خارجہ کا سر کا قیمت لگا دیا تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کرتے ہیں یا دہشت گرد کے تنظیمیں یہ کام کرتے ہیں؟ اصل دہشت گرد کون ہے؟ اصل دہشت گرد وہ ہے جو دہشت گرد کے متاثرین کے جو شہداء کے نمائندگی کرتے ہیں، یا اصل دہشت گرد وہ ہے کہ مختلف ممالک کے وزیر خارجہ کے سر کے قیمت لگاتے ہیں؟ میرا خیال میں کہ آہستہ آہستہ آپ کی جدوجہد کی وجہ سے بھارت کا اصل شکل جو ہے وہ دنیا کے سامنے، دنیا اس کو اب تسلیم کرتے جا رہا ہے۔ جب بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے ان کو آپ کو بھولنے نہیں دیا۔ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم جب وزیر خارجہ بنے تو ساتھ ساتھ ہم جو G77 پلس چائنا ہے، وہ ایک ڈیولپنگ ورلڈ کا یونائٹڈ نیشنز میں گروپ ہے، اس کا صدارت ہمارے پاس تھا۔ OIC کا
काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स का सदारत हमारे पास था। तो अगर हम G77 का मीटिंग बुला रहे थे तो वहां भी आपका रायशुमारी की बात करते थे। और अगर OIC का भी बैठक हो रहा था तो वहां शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने आपको पहले से ऑब्जर्वर स्टेटस दिलवाई थी, आपको पहले से कॉन्टैक्ट ग्रुप में बैठने की इजाजत था, अपने बात करने की इजाजत था। मगर जब मैं आपका वजीर खारजा बना और मैंने देखा कि बैरिस्टर सुल्तान जो है आपका सदर इस वक्त, वो भी उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद था, तो कॉन्टैक्ट ग्रुप के साथ साथ जो पूरा OIC का फॉरेन मिनिस्टर्स का बैठक है, जहां पूरा मुस्लिम दुनिया का नुमाइंदगी किया जाता है, जहां पूरी दुनिया के वज़राए खारजा अपना कौम का मौक़िफ़ सामने रखते हैं, तो वहां मैंने आखिरी तकरीर जो आपका सदर कश्मीर का असल नुमाइंदा का तकरीर, वो OIC का कॉन्फ्रेंस का कंक्लूजन उससे करवाया था। ये आपका कामयाबी है। और हाल ही में यह फैसला लिया गया कि भारत में गोवा में SCO का कॉन्फ्रेंस चल रहा है और यह फैसला किया गया कि वैसे तो 2019 के बाद हमारा मौकिफ यह है कि हम भारत नहीं जाते, हम भारत से मीनिंगफुल डायलॉग नहीं कर सकते जब तक वो अगस्त 2019 का जो जुल्म किया गया वो वापस नहीं लिया जाता। मगर जब SCO का फैसला लिया जा रहा था और वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का फैसला लिया जा रहा था, जिसका बानी हमारा दोस्त ममालिक चीन और रूस उस ऑर्गेनाइजेशन के बानी है, तो ये फैसला लिया गया कि पूरी दुनिया के सामने हम भारत को ओपन पिच नहीं दे सकते, ओपन फील्ड नहीं दे सकते, किसी को तो जाना पड़ेगा। पाकिस्तान का मुकदमा भारत के सरजमीन पे, भारत के अवाम के सामने, भारत का वजीर खारजा के सामने और दुनिया के वज़रा के सामने रखना पड़ेगा। तो फिर ये फैसला लिया गया कि हम जाएंगे उनके सरजमीन पे, जाके SCO के प्लेटफॉर्म पे हम SCO के रूल्स के मुताबिक चलेंगे। वहां हमने अपने जो भी बायलैटरल इश्यूज है, जो भी इंटरनेशनल इश्यूज है, उस मीटिंग में शायद नहीं उठाएं, मगर इनके सरजमीन पे खड़े होके, और जो मुझे सबसे अच्छा लगा, उनका मीडिया से गुफ्तगू करके उनके अवाम से डायरेक्टली हमें बात करने का मौका मिला और कोशिश ये था कि उनको दिखाएं, उनको समझाएं कि जो आपको बताया जाता है कश्मीरियों के बारे में, जो आपको बताया जाता है पाकिस्तानियों के बारे में, जो आपको बताया जाता है मुसलमानों के बारे में, वो सब झूठ है। हम सब तो दहशतगर्द नहीं हैं, हम अमन चाहते हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। दहशतगर्द अगर है तो वो कोई और है, दहशतगर्द अगर है तो वो लोग हैं जो समझौता एक्सप्रेस पे सैफरॉन दहशतगर्दी करते हैं। दहशतगर्द अगर है वो लोग हैं जो गुजरात में दहशत फैलाते हैं। दहशतगर्द के तंजीमें अगर मौजूद है वो वही तंजीमें हैं जिन्होंने भारत में रहने वाले ना सिर्फ मुसलमान मगर क्रिश्चियंस को भी, दलित्स का भी जीना हराम कर दिया है। वो असल में दहशतगर्द तंजीमें हैं। और जब वो अपना दहशतगर्दी छोड़ देंगे, अपना इंतहा पसंदी छोड़ देंगे, इस फलसफा से पीछे हटेंगे कि तमाम मुसलमान दहशतगर्दी हैं, जब वो अपना मौके से पीछे हटेंगे,
جو مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا 2019 میں، جب اس موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو ہم جو پرامن لوگ ہیں ان سے بات چیت بھی کرنے کے لیے تیار ہے، امن کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، تمام مسائل کا حل کروانے کے لیے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کی ترقی ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ کشمیر کا فائدہ ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ معاشی فائدہ آپ کا ہو۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں ٹورزم کا ورک شاپ کروانا سری نگر میں؟ اگر آپ نے ٹورزم کروانا ہے تو کروائے، مگر کشمیریوں کا حق ہے کہ وہ خود اپنا خون پسینہ کا جو محنت ہے اس کا پھل کشمیری عوام کو خود کھانا چاہیے۔ اس کا فائدہ دہلی کو کیوں دیا جائے؟ جب 90,000 فوج موجود ہے تو وہاں ٹورزم کس چیز کا کیا جائے گا؟ جب آدھا مقبوضہ کشمیر جیل میں ہے تو آپ کس چیز کا ٹورزم کروائیں گے؟ ٹورزم کروانا ہے تو رائے شماری کروا دو۔ اعتراض کیا ہے؟ رائے شماری ہوگا، کشمیر کے عوام اپنے فیصلے کریں گے، اپنی قسمت کا فیصلے کریں گے، اور جو انہوں نے پھر رائے شماری کے بعد جتنے بھی کشمیر کے اپنا حکومت نے جتنے انہوں نے G20 کا ٹورزم کا کانفرنسز رکھنے ہیں، ہم خود ادھر جائیں گے۔ مگر اس سے پہلے جب یہ مقبوضہ ٹیریٹری ہے، جب یہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، تو یہ کشمیر کے عوام کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جائے۔ اگر امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار رکاوٹ ہے۔ اگر دہشت گردی کا مسئلہ حل کرنے میں کوئی رکاوٹ ہے تو مودی سرکار وہ رکاوٹ ہے۔ اگر اس پورا ریجن کا معاشی ترقی کے سامنے کوئی رکاوٹ ہے تو وہ مودی سرکار رکاوٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا جدوجہد میں کامیاب ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جدوجہد ظالموں کو مجبور کریں گے۔ جب وہ مجبور ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اپنا حق سے محروم نہیں رکھ سکتی۔ وہ دن دور نہیں، وہ دن دور نہیں جب کشمیر کے عوام اپنا ووٹ کی طاقت سے، اپنا رائے شماری کا ہتھیار اپناتے ہوئے اپنے آزادی حاصل کریں گے۔ کشمیر کے عوام بندوق کے زور پہ نہیں، دہشت کے زور پہ نہیں، طاقت کے زور پہ نہیں، کشمیر کے عوام اپنا حق جمہوری انداز سے، رائے شماری سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جو ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت کہلواتا ہے، وہ جو ملک سینہ تان کر جگہ جگہ پہنچ رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ سپر پاور ہے، اگر وہ اتنا سپر پاور ہے تو کشمیر کے عوام سے کیوں ڈرتے ہو؟ اگر وہ اتنے بڑا جمہوریت ہے، دنیا کا سب سے بڑا جمہوریت ہے، تو ایک ہی چھوٹا جموں اینڈ کشمیر کا رائے شماری سے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ 70 سال ہو چکے ہیں، ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، میرا نعرہ آپ کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری، میرا نعرہ آپ کا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری، رائے شماری۔ اور یہ نعرہ وہ جو تمام ممالک ہیں، وہ جو تمام مہمان ہیں اس وقت سری نگر میں موجود ہے، ان کے لیے یہ ٹورزم کا جو تماشا لگا ہوا ہے، میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ اگر وہ سننا چاہے تو ہر کشمیری کے دل میں یہی آواز ہے، یہی مطالبہ ہے جو آج سری نگر میں
ان کو چائے پلا رہے ہیں جو آج سری نگر میں مزدوری کر رہے ہیں، جو آج سری نگر میں محنت کش موجود ہے، جو آج سری نگر میں تاجر موجود ہے، وہ شاید زور سے نہیں بول سکتے ہیں۔ آپ نے اتنا خوف تو پھیلایا ہوا ہے، مگر اگر آپ ذرا آرام سے سن لیں، ذرا آپ کوشش کریں، تو آپ کو ضرور یہی نعرہ ہوگا جو ان کا نعرہ ہے، جو ہمارا نعرہ ہے، جو ان کا مطالبہ ہے، جو ہم سب کا مطالبہ ہے کہ بس رائے شماری کر کے دکھائے۔ میں آخر ان تمام ممالک کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے یونائٹڈ نیشنز کا قراردادوں کا پاسداری کرتے ہوئے، انٹرنیشنل لا کو تسلیم کرتے ہوئے، ان کا دعوت ملنے کے باوجود انہوں نے ایک اصولی موقف اپنایا کہ وہ اس ٹورزم کا کانفرنس میں نہیں جائیں گے۔ جب میں بھارت گیا تھا SCO کے لیے، مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کریں گے، تو میں نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں، جتنا لوگ یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آئیں گے اتنے تو نہیں آئیں گے۔ تو اب آج میں شکریہ کہنا چاہتا ہوں، بلکہ سرخ سلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ سرخ سلام ہمارا چینی بہن بھائیوں کو، سرخ سلام سعودی عربیہ کو، سرخ سلام ترکیہ اور اردگان کو، سرخ سلام ان تمام ممالک کو مجھ سے رہ گئے ہوں گے جو اپنے اصولی موقف اپناتے ہوئے، اپنا نظریاتی موقف اپناتے ہوئے، اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے مودی کا دعوت کو انکار کر دیا، G20 کا دعوت کو انکار کر دیا، اور وہاں نہیں پہنچے۔ جو ممالک پہنچے بھی ہیں انہوں نے یا اپنا نمائندگی کو ڈاؤن گریڈ کیا ہے، یا جو بھی اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں ڈاؤن گریڈ کر کے بھی شریک ہوئے ہیں تو احتجاجاً شریک ہوئے ہیں۔ ایک چیز تو ثابت ہو گیا ہے، اب دنیا کی کوئی اخبار اٹھا کے دکھائے جہاں ان کا مقصد پورا ہوا ہوگا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آج بھی کشمیر نارملائز ہو چکا ہے، تو دنیا جانتی ہے کہ اگر آپ کا کانفرنس میں جن کو آپ نے دعوت دیا ہے وہ نہیں آ رہے ہیں تو کچھ نارمل نہیں رہا نا۔ اگر آپ نارمل کہنا چاہ رہے ہو تو اتنے سارے فوجی کو کھڑا کر کے آپ کوئی اور پیغام بھیج رہے ہو۔ آپ کا اصل چہرہ آپ کے اپنوں کردار کی وجہ سے، بھارت کی اپنے کردار کی وجہ سے وہ دنیا میں بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کا جد و جہد، کشمیریوں کا جو جد و جہد ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخری وقت تک، آپ کی آزادی تک پاکستان پیپلز پارٹی ہماری قیادت میں آپ کے ساتھ شانہ بہ شانہ کھڑے رہیں گے۔ میں اپنا نوجوان ساتھی، اپنا بھائی ضیاء قمر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ سوچا، اسلام آباد آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم کے ساتھ ہمیں دعوت دی کہ اس طرف اگر مقبوضہ کشمیر میں مودی ظلم کر رہا ہے تو اس طرف پاکستان پیپلز پارٹی احتجاج رکھنا چاہ رہا ہے۔ میں ساتھ ساتھ تمام سیاسی جماعتوں جو یہاں موجود ہے لیکن جو پارلیمان کے اندر ہے، پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی وزیر خارجہ نے آپ کا لیجسلیٹو اسمبلی سے خطاب کروایا، اور میں ان تمام سیاسی جماعتوں کا شکر گزار ہوں۔ آزاد کشمیر کا تحریک انصاف کا بھی شکر گزار ہوں، جموں اینڈ کشمیر
پیپلز پارٹی کا شکر گزار, مسلم کانفرنس کا بھی شکر گزار, نون لیگ کا سابق وزیر اعظم کا بھی شکر گزار, اور اوبیسلی اپنا جماعت کا تو خاص طور پہ میں شکر گزار ہوں. مگر جو پیغام دیا گیا پوری دنیا کو کہ آپس میں جو بھی ہمارا اختلاف ہوگا, جب کشمیر کا مسئلہ ہوگا تو پورا پاکستان ایک صفحہ میں کھڑے ہوں گے. جب کشمیر کا بات ہوگا تو پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پہ ہیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی ضیاء بھائی مجھے ایک بار پھر دعوت دیا جائے. تھینک یو.